طلباء سے کہہ رہا ہوں، مدارس کے طلباء سے، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں. میں ان تمام علماء سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کو مسجد سے آنے سے روکا ہے، تم دیکھنا ایک دن تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. انشاءاللہ یہ میں اس کے بچے کرتے کیا ہیں. تم لوگ اتنے ناہنجار خبیث لوگ ہو جو مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے بین کرتے ہو. تم سے تو بہتر وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے تمہیں چندے کے طور پہ بھیک دیتے ہوئے اپنے ملکوں میں رکھا ہوا ہے. بے شرمو، تم نے سمجھ لیا میں تمہیں ایزی لوں گا اس بات پہ. لوگوں میں ٹکڑوں میں پلتے ہو تم اور مسلمانوں کو مسجدوں میں بین کرتے ہو. اپنے آپ کو مسلمان صرف علماء کا مخالف تمام مکاتب فکر، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، اہل تشیع ہو، آپ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. کہہ رہے ہو کہ سب نے جھوٹ کہا ہے، سب نے غلط کہا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے، مفتی شفیق صاحب کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے. میں بھی بہت کنفیوز ہوا تھا آپ کی باتوں سے کہ علماء نے ہمیں سائنس ہی دور کیا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار کو سائنس نہیں آتی تھی کیا کیمسٹری، فزکس اور بایو ہم اردو میں نہیں پڑھ سکتے؟ ضروری ہے کہ انگلش میں ہم پڑھیں گے. اسی لیے تو آپ لوگوں نے اتنے بڑے ذہین طلباء کو تعلیم سے بھائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سیلدین صاحب نہیں، بہت سارے لوگ پاکستانی لوگ اس طرح بنیں گے اور باہر ممالک میں بیٹھ کر آپ کے علماء اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے پبلک کو گالی دیں گے اور بڑے بڑے شیوخ کو، ابن کثیر، ابن تیمیہ، بڑے بڑے مورخین کو، ابن خلدون کو گالی دیں گے، اپنے سائنٹسٹ کو گالی دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے نصاب کو کھوکھلا کر دیا ہے. میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے بیوروکریٹس سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ان تمام تر اساتذہ کرام جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو. علماء کرام تو پہلے ہی سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سائنسی علوم صرف انگلش میں نہیں پڑھے جا سکتے، سائنسی علوم ہر لینگویج میں پڑھے جا سکتے ہیں. پلیز میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، پٹھان کے لیے سائنسی علوم پشتو میں ٹرانسلیٹ کرے، پنجابی کے لیے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرے، سندھی کے لیے سندھی میں ٹرانسلیٹ کرے، بچوں کے لیے بلوچی میں ٹرانسلیٹ کرے، تاکہ جو بچوں کا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکوریز کرے، انوینشنز کرے، اس کا وہ وقت انگلش سیکھنے میں نہ لگے، اس کا وہ وقت ڈسکوریز اور انوینشنز میں لگے. اسٹوڈنٹس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ساحل الدین کے پاس نہ کوئی سائنٹیفک نالج ہے اور نہ کوئی اسلامک نالج ہے. اسلام میں ساحل الدین صاحب نے فیبریکیٹڈ نریشنز کو، جو اسلام کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے روایات، جن میں موضوعات کہتے ہیں، فیبریکیٹڈ نریشنز کو چوز کیا. اور سائنس میں انہوں نے سیڈو سائنس اور سائنس فکشن کو چوز کیا، انہوں نے اپنا نریشن بنایا. اب لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ نہیں فلانا تفسیر پڑھے، قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں لے رہے ہیں. ساحل الدین صاحب آپ اپنے مسلم سائنٹسٹ کو بدنام کرنے جا رہے ہیں. انگریز ہمارے مسلم سائنٹسٹ پہ ہنس رہے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کبھی کرامات کی بات کرتے ہیں، وہ بھی سائنس کے درمیان ڈالتے. ہمارے سائنٹسٹ نے تو اس طرح نہیں کیا.